اگر اس ایمان نے عمل پہ مجبور نہیں کیا تو ایمان کچا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی آیا آمنو تو ساتھ ہی آیا عامل الصالحات، ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کیے۔ اب دیکھیے ایمان اور عمل صالح جب حاصل ہو جائے تو اللہ کے 3 وعدے ظہور میں آ جاتے ہیں۔ میں اقرا سے چلا، علم، علم سے ایمان، ایمان سے عمل صالح، اور یہ 3 چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں تو اللہ کے 3 وعدے پورے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں وعد اللہ، اللہ نے وعدہ فرمایا، الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ اور وعدے کی بنیاد کیا ہے؟ 2 کام، ایمان اور عمل صالح۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور بالضرور ہر حال میں وہ تمہیں خلافت ارضی عطا کر دے گا۔ پہلا وعدہ، كما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے خلافت ارضی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان کو دیکھ لو، حضرت داؤد کو دیکھ لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے دیکھ لو۔ ایمان، عمل صالح اختیار کر لو۔ پہلا وعدہ خلافت ارضی، زمین پہ غلبہ، حکومت، سلطنت۔ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ تعالی تمام امکانی وسائل عطا فرما دیں گے اس دین کو نافذ کرنے کے لیے جو دین اللہ نے تمہارے لیے پسند فرمایا۔ اسلام کو، شریعت کو، دین کو نافذ کرنے کے لیے جن جن اسباب کی، وسائل کی، ذرائع کی ضرورت ہے، سب اللہ تعالیٰ فراہم فرمائے۔ دولت کی جتنی ریل پیل تمہیں چاہیے وہ سب مل جائے گی، مادی، غیر مادی، اخلاقی، تعلیمی، سب وسائل۔ اس کو امکانیات کہتے ہیں، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، تمکین کہتے ہیں۔ تمہیں تمکین عطا فرما دیں گے، تمام امکانیات جو ہیں، ذرائع وسائل جو ہیں دین کو نافذ کرنے کے لیے۔ جہاد کی قوت ہے، ایٹمی طاقت ہے، فوجی طاقت، جو بھی تمہیں چاہیے وہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ یہ دوسرا وعدہ۔ پہلے وعدے میں حکومت، دوسرے وعدے میں دولت۔ اچھا جی، حکومت بھی ہو، دولت بھی ہو، لیکن امن نہ ہو، جان خطرے میں ہو، مال خطرے میں ہو، عزت خطرے میں ہو، تو نہ حکومت کسی کام کی، نہ دولت کسی کام کی۔ فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ تیسرا وعدہ یہ ہے کہ یہ خوف، ہراس کی کیفیت، یہ دہشت گردی کی کیفیت، یہ ہم ختم کر دیں گے۔ امن و عافیت کی کیفیت، اطمینان، سکون، چین، صحت و عافیت، دل کی خوشی، وہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اللہ کا یہ وعدہ مشروط ہے، ایمان اور عمل صالح پہ۔ اور میں نے عرض کیا کہ ایمان مشروط ہے اس علم پہ جو بسم ربک الذی خلق ہو۔ اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ عزیزو، ہم نے ارلی 40s میں کہا
45-46 میں کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلا وعدہ اس نے جلدی میں پورا کر دیا۔ یہ لو، ایک ملک اور دنیا اسلام کا سب سے بڑا ملک، دیکھو کتنا چھوٹا سا ملک بوسنیا ہے، کتنا چھوٹا سا ملک چیچنیا ہے، اس کو ظہور میں آنے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی، آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ لیکن پاکستان اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہماری جھولی میں ڈال دیا۔ جو لوگ شہید ہوئے بیچارے وہ تو راستے میں مارے گئے، ملک بنانے کے لیے تو اتنی قربانیاں نہیں دینی پڑی، اللہ نے ہماری جھولی میں ڈال دی۔ یار اس کا دوسرا وعدہ بھی پورا ہوتا، ہمیں دولت کی ریل پیل حاصل ہوتی، ہمیں تیل کی دولت ملتی، ہمیں ورلڈ اکانومی میں سپریمیسی حاصل ہوتی، نہیں ہوا۔ ہمیں امن چین نصیب ہوتا، یہ دہشت گردی کی کیفیت، یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن، اس سے ہماری جان چھوٹتی، ایسا نہیں ہوا۔ اس کا ایک وعدہ پورا ہوا، اس کے 2 وعدے پورے نہیں ہوئے۔ لگتا یوں ہے کہ وہ تو بے وفا نہیں ہے، ہم نے ہی کہیں بے وفائی کر لی۔ جب تک پاکستان بنا نہیں تھا ہم لا الہ الا اللہ کرتے رہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جب بن چکا تو ہم نے یہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دیا، ہم نے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق چھوڑ دیا، ایمان کی کیفیت چھوڑ دی، عمل صالح کی کیفیت چھوڑ دی۔ دیکھو عزیزو، دنیا میں تحریکیں اٹھ رہی ہیں، دنیا میں کام اب ہو رہا ہے، اللہ کی طرف بلانے والے لوگ موجود ہیں، ایمان اور عمل صالح کی طرف بلانے والے لوگ موجود ہیں، تحریکیں اٹھ رہی ہیں، اور ان تحریکوں کے نتیجے میں ایک بیداری، ایک شعور، ایک ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پورا یورپ، پورا امریکہ اس سے خائف ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت پورا امریکہ جس قدر اسلام سے ڈرا ہوا ہے، پورا یورپ جس قدر اسلام سے ڈرا، کسی اور چیز سے ڈرا ہوا نہیں ہے۔ ان مسلمانوں سے ڈرا ہوا ہے جن میں بیچاروں میں نہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، نہ ایمان ہے، نہ عمل صالح ہے، لیکن ایک رعب کی کیفیت طاری ہو گئی، ایک ڈر، ایک دہشت۔ میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم ایمان اور عمل صالح کی طرف آئیں گے تو یہ اللہ کے تینوں وعدے پورے ہوں گے۔ حضور کی بشارت ہے، آپ نے فرمایا میری امت پہ 5 دور آئیں گے۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میری امت پہ 5 دور آئیں گے۔ پہلا دور فرمایا دور نبوت ہے، خیر القرون، انسانیت کا سنہری زمانہ، حسین ترین زمانہ، خوشاب و دور کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشاب و دور کے دیدار عام تھا اس کا، حسین ترین زمانہ، فرمایا یہ پہلا دور۔ دوسرا دور خلافت راشدہ، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی،
سیدنا علی، سیدنا امام حسن اور آگے سیدنا عمر بن عبدالعزیز، یہ سب خلافت راشدہ کا دور۔ فرمایا تیسرا دور ظالم ملوکیت کا دور ہوگا۔ بادشاہ آئیں گے ایک کے بعد دوسرا، اس کے بعد اور ملوکیت، عجمیت خلافت سے ہٹ جائیں گے، حضور کے طریقے سے ہٹ جائیں گے، ایک دوسرے کا قتل عام کریں گے۔ یہ ظالم ملوکیت کا دور۔ فرمایا چوتھا دور جو ہوگا وہ بدترین ظلم و استبداد کا دور ہوگا، مسلمانوں کی مظلومیت اور محکومیت اور غلامی کا دور۔ اور فرمایا پانچواں دور پھر سے خلافت کا دور ہوگا۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا غور فرمائیں، کبھی علامہ اقبال کو غور سے پڑھیں، وہ خلافت کا نقیب اول ہے، اس نے 1907 میں خلافت کی باتیں کی ہیں۔ ان کی ایک نظم ہے بانگ درا میں جس کا کوئی عنوان نہیں، اس پہ صرف لکھا ہوا ہے اوپر مارچ 1907، اور وہ نظم جو ہے ساری کی ساری الہامی ہے اور آئندہ سے متعلق ہے۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، یوں شروع ہوتی ہے وہ نظم۔ 2-3 صفحوں پہ وہ نظم ہے، کبھی غور سے اس کو پڑھیے گا، اور مت بھولیے کہ مارچ 1907 وہ زمانہ ہے جبکہ پورے عالم اسلام میں ایک ملک بھی آزاد نہیں تھا، سارے ہی غلام تھے۔ کوئی براہ راست استعمار کی زد میں تھا، کوئی بالواسطہ طور پہ، پورا عالم اسلام غلامی میں مبتلا تھا۔ اور 1947 اور پھر 1947 میں جو 27 رمضان، لیلۃ القدر، لیلۃ الجمعہ، پہلا ملک جو آزاد ہوا ہے وہ پاکستان ہے۔ اور 1947 کے بعد پھر ایک لائن لگ گئی ہے آزاد ملکوں کی۔ 1949 میں انڈونیشیا آزاد ہو گیا، اور اب تک 1947 سے لے کے 1997 تک 50 سالوں میں 60